بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اجمعین۔ یہ علم الجرح و تعدیل کے نظری دروس میں جو کہ مبتدئین کے لیے ہیں پہلا درس ہے، اور ان دروس میں ہم وہ قضایا نقدیہ زیر بحث لائیں گے جن کا تعلق راویوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان نظری دروس کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ہم تطبیقی دروس پڑھیں گے۔ جو ہم نے پڑھا ہے یعنی اس کو پھر ہم منطبق کریں گے راویوں پر۔ مثلا راویوں کے درمیان، راویوں پر جرح و تعدیل میں ائمہ کا اختلاف ہے، کچھ جرح کرتے ہیں راوی پر، کچھ تعدیل کرتے ہیں، تو اس تعارض اور اس اختلاف کو ہم کیسے ختم کریں گے؟ جرح کو تعدیل دیں گے یا وہ ترجیح دیں گے، یا تعدیل کو ترجیح دیں گے، اور کن قرائن کی بنیاد پر دیں گے؟ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ پھر ہم وہاں پر تطبیقاً پڑھیں گے۔ یہاں پر یہ چیزیں ہم صرف نظری طور پر پڑھیں گے، اور یہ قواعد اور یہ قرائن وغیرہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور ان کا اجراء، ان کی تدریبات وہ پھر انشاءاللہ تطبیقی دروس میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ میں براہ راست بغیر کسی غیر ضروری تمہید کے صلب موضوع میں داخل ہوتا ہوں۔ علم الجرح و تعدیل، آپ کو پتہ ہے جب کسی علم کا نام، لقب اور علم مرکب ہو، دو یا دو سے زیادہ مفردات سے، تو وہاں اس علم کی عموماً ائمہ بلکہ یعنی مصنفین اور اہل علم دو تعریفیں کرتے ہیں۔ ایک تو ہر مفرد کی علیحدہ تعریف، جس کو تعریف اضافی کہا جاتا ہے، حد اضافی کہا جاتا ہے، حد ترکیبی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے ایک یہ کہ اس مجموعے کی ایک تعریف کی جائے اس اعتبار سے کہ وہ کسی علم کا لقب اور عالم ہے، اس کو حد لقبی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب علم الجرح و تعدیل کی ہم سب سے پہلے تعریف اضافی کریں گے کہ علم کی کیا تعریف ہے۔ علم کی تعریف، لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف یہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ آپ کئی مرتبہ پڑھ بھی چکے ہیں کتابوں میں، تو اس میں ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ جرح و تعدیل کی طرف آئیں گے کہ جرح لغت میں کیسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں کیسے کہتے ہیں، تعدیل لغت میں کیسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں کیسے کہتے ہیں۔ جب جرح و تعدیل کی تعریف ہم پڑھ چکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے بعد پھر اس مجموعہ علم الجرح و تعدیل کی اس اعتبار سے کہ یہ لقب ہے اور عالم ہے ایک علم کا، اس کی پھر ہم ایک تعریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں ہم جرح کی تعریف کی طرف، اور پھر اس کے بعد تعدیل کی تعریف کی طرف۔ یہاں میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ عموماً اہل علم پوچھتے ہیں کہ اس فن میں کون سی کتاب کا مطالعہ کیا جائے۔ مبتدئین کے لیے جو کتاب زیادہ مناسب ہے اس علم میں، وہ کتاب ضوابط الجرح و تعدیل ہے۔ یہ کتاب جو ہے شیخ عبدالعزیز ابن محمد ابن ابراہیم العبد اللطیف کی کتاب ہے رحمہ اللہ۔ بہت کم عمر پائی ہے، 47 سال کی عمر پائی ہے انہوں نے، لیکن بہرحال بہت کام کیا ہے۔ ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ جامعہ اسلامیہ میں ابن معین کے ساتھ مشہور تھے، خصوصاً جرح و تعدیل میں ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، تو طلبہ ان کو ابن معین کہتے تھے۔ ان کی پیدائش 1347 ہجری میں ہوئی ہے، ریاض کے علاقے میں، سعودی عرب کے علاقے ریاض میں، اور وہیں انہوں نے جو ہے تعلیم بھی حاصل کی ہے ابتدائی، اور کچھ یعنی یونیورسٹی کی کچھ تعلیم بھی انہوں نے وہاں پر جامعۃ الامام محمد ابن سعود الاسلامیہ میں انہوں نے کلیۃ الشریعہ کے فارغ ہیں وہاں سے، اور وہیں پھر کلیۃ الشریعہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر یہ وہاں معین مقرر ہوئے۔ یہ درجات ہوتے ہیں پڑھانے والوں کے، ٹیچر کے۔ پہلا درجہ معید کا ہوتا ہے، ابتدائی درجہ، اور اس کے بعد پھر محاضر کا ہوتا ہے ترقی کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر ترقی کرتے ہوئے استاد مساعد کا درجہ آتا ہے، پھر استاد مشارک کا آتا ہے، اور اس کے بعد پھر آخر میں استاذ کا درجہ آتا ہے جسے پروفیسر کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ شروع میں پھر معید مقرر ہوئے جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ میں جب یہ کلیۃ الشریعہ سے فارغ ہوئے، مگر پھر جو ہے نا یہ مدینہ منورہ کی طرف منتقل ہو گئے، اور وہاں پہ جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے بطور معید تدریس کی ذمہ داریاں سنبھالی، اور وہیں پھر انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم بھی جاری رکھی، ماجسٹیر کیا وہاں سے، ماجسٹیر کر کے ان کو ترقی ملی، محاضر کے درجے پر فائز ہو گئے۔ پھر دکتورا انہوں نے وہاں سے کیا، پھر دکتورا کی کر کے ان کو پھر ترقی ملی، اور استاد مساعد کے درجے پر پھر فائز ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصے بعد استاد مشارک کے درجے پر فائز ہو گئے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ تقریباً یعنی 1421 ہجری میں ہوا، 14 ذی الحجہ جمعے کا دن تھا رحمہ اللہ۔ 47 سال کی عمر میں پائی، جیسا کہ میں نے بتایا، کچھ ایک بیماری کی وجہ سے جو تقریباً 2 سال سے زائد
یہ اس بیماری میں مبتلا رہے اور آخر میں پھر انتقال ہو گیا تھا۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ایک تو یہ ضوابط الجرح والتعدیل ہے، یہ آپ گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ضوابط الجرح والتعدیل لکھ دیں اور ساتھ میں PDF انگلش میں لکھ دیں تو انشاءاللہ یہ آ جائے گی۔ اسی طرح ان کا ماجسٹیر کا رسالہ ہے الحادیث المخصصہ للعموم فی السور الاربع الطوال البقرہ وآل عمران والنساء والمائدہ، یہ ماجسٹیر کا رسالہ ہے ان کا، اس پر ان کو ماجسٹیر کی ڈگری ملی تھی۔ دکتورا کا ان کا رسالہ ہے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن دراسہ حدیثیہ، اس رسالے پر ان کو دکتورا کی ڈگری ملی۔ اور اسی طرح انہوں نے امام سخاوی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے بغیۃ الراغب المتمنی فی ختم النسائی بروایت ابن سنی، اس کتاب کی تحقیق بھی انہوں نے کی ہے جسے چھاپا گیا پھر بعد میں۔ کچھ اور انہوں نے مذکرہ وغیرہ بھی لکھے ہیں جو چھپ تو نہیں سکے لیکن طلبہ کے درمیان مشہور ہیں اور طلبہ اس سے فوٹو کاپی وغیرہ نکالتے رہتے ہیں۔ مثلا مذکرہ فی کتب الجرح والتعدیل میرے پاس ہے، یہ مذکرہ فی الدفاع عن السنہ، مذکرہ فی مصطلح الحدیث وغیرہ۔ تو بہرحال اس کتاب کو آپ پیش نظر رکھ سکتے ہیں۔ ان دروس میں جو ہے اسی کتاب کے تابع ہو کر چلیں گے اور اسی کی بحوث کو پیش نظر رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ یہ دروس مرتب کریں گے اور دیں گے۔ کچھ اضافی باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ایک یہ کتاب آپ لوگوں کے لیے مناسب ہے۔ آتے ہیں جرح و تعدیل کی تعریف کی طرف، لغوی اور اصطلاحی۔ جرح لغت میں کسے کہتے ہیں؟ لغت میں دیکھیں دو قول ہیں اس میں، ایک ہوتا ہے جرح اور ہوتا ہے جرح، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو ایک قول یہ ہے کہ جرح یہ تاثیر بالجسم بشق او قطع، جسم میں اثر پیدا کرنا، اثر ڈالنا چیر کر یا پھاڑ کر کسی تیزدار آلے کے ذریعے، مثلا تلوار، تیر ہو گیا یا نیزہ ہو گیا یا چھری خنجر وغیرہ ہو گیا یا گولی وغیرہ کے ذریعے جسم میں اثر ڈالنا، اثر پیدا کرنا۔ اور اس عمل کے نتیجے میں یعنی اس تاثیر کے نتیجے میں جو اثر پیدا ہوتا ہے جسم میں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جرح کہتے ہیں۔ تو جرح کیا ہوا؟ جرح گویا یہ زخمی کرنا ہوا، اور جرح کیا ہے؟ اس زخمی کرنے کے نتیجے میں جو اثر بدن میں پیدا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جرح یعنی زخم۔ تو جرح زخمی کرنا اور جرح گویا زخم ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض نے یہ فرق بیان کیا ہے، بعض فقہاء لغت نے، وہ کہتے ہیں کہ جرح جو ہے یہ حسی ہوتا ہے اور جرح یہ معنوی ہوتا ہے۔ جرح کس طرح حسی ہوتا ہے؟ جرح یہ ہے کہ بدن میں اثر پیدا کیا جائے تلوار وغیرہ کے ذریعے، تیزدھار آلے وغیرہ کے ذریعے، لوہے کے ذریعے، یہ جو میں نے ابھی بیان کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر جسم میں تیزدھار آلے کے ذریعے کوئی اثر پیدا کیا گیا تو اسے جرح کہتے ہیں۔ اور جرح کسے کہتے ہیں؟ تو گویا جرح حسی ہو گیا۔ جرح کیا ہوتا ہے؟ حسی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نظر آتا ہے۔ اور آپ جب کسی کے بدن میں تیزدھار آلے سے اثر پیدا کریں گے تو وہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس لیے جرح حسی ہوتا ہے، اور جرح یہ معنوی ہوتا ہے، یہ نظر تو نہیں آتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ تو اگر تاثیر معنوی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اسے جرح کہتے ہیں۔ کس طرح؟ کیا مطلب یہ ہے نا، یکون باللسان فی المعانی والاعراض ونحوها، یعنی آپ کسی کے جذبات، کسی کے معنویات، کسی کی عزت پر زبان سے حملہ کریں، ٹھیک ہے نا، اس کی بے عزتی کریں، اس کو گالیاں دیں، اس کو تکلیف دیں، اس کو اذیت دیں، آپ ذہنی یا قلبی اذیت دیں، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے جرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جرح یہ معنوی ہوا جو نظر نہیں آتا ہے، اور جرح یہ حسی ہوتا ہے جو کہ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ اور یہ فرق جو ہے، یہ دوسرا فرق ہے، یہ فرق ہمارے اس علم الجرح والتعدیل کے زیادہ مناسب ہے۔ کس طرح؟ کیونکہ علم الجرح والتعدیل میں بھی ائمہ وہ تاثیر معنوی کرتے ہیں، تاثیر حسی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ تلوار وغیرہ سے راویوں پر حملہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تلوار وغیرہ یا چھری یا خنجر وغیرہ یا تیر یا نیزے وغیرہ سے یا بندوق کے ذریعے وہ راویوں کے بدن میں اثر نہیں پیدا کرتے، اثر نہیں ڈالتے، بلکہ وہ زبان کے ذریعے راویوں کے عیوب بیان کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں، جس کو آپ یعنی گویا معنوی تاثیر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جرح بھی اس دوسرے فرق کے مطابق جرح بھی معنوی تاثیر کو کہتے ہیں۔ تو علم الجرح والتعدیل ائمہ چونکہ تاثیر معنوی کرتے ہیں، تو اس لیے یہ والا فرق جو ہے کہ جرح تاثیر معنوی کو کہتے ہیں، یہ ہمارے اس علم کے زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاح میں مناسب کیوں؟ ہاں مناسب اسی لیے نا کہ جرح اس دوسرے فرق کے مطابق جرح معنوی ہوتا ہے، تاثیر معنوی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ائمہ بھی جو جرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، روات پر، وہ بھی تاثیر معنوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے دوسرے قول کے مطابق جو فرق بیان کیا گیا ہے،
ٹھیک ہے نا، کہ جرح تاثیر معنوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ائمہ بھی تاثیر معنوی کرتے ہیں، تو اس لیے علم جرح و تعدیل میں جرح سے مراد کون سا والا جرح ہے؟ یہ جو پہلا والا قول ہے یا دوسرے والا قول؟ دوسرے والے قول کے مطابق جو جرح کے معنی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جرح و جرح میں فرق بیان کیا گیا ہے، یہ دوسرے والا جرح جو ہے نا، یہ علم جرح و تعدیل میں جو مذکور ہے الجرح کا لفظ، یہ زیادہ مناسب ہے اس کی، کیونکہ ائمہ بھی جرح معنوی کرتے ہیں، تاثیر معنوی کرتے ہیں۔ اچھا جی، جرح اصطلاح میں کیسے کہتے ہیں؟ وصف الراوی فی عدالتہ او ضبطہ بما یقتضی ایک منٹ تضعیف روایتہ او ردہا، بما یقتضی تضعیف روایتہ او ردہا۔ جرح اصطلاح میں، یہ میں نے ترجیم کا لفظ کیوں حذف کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصطلاح میں جرح کیسے کہتے ہیں؟ راوی کی عدالت میں یا اس کے ضبط میں کسی ایسے عیب کی یا خلل کی نشاندہی کرنا یا وصف کی نشاندہی کرنا جو کس بات کا تقاضا کرے، جو اس بات کا تقاضا کرے کہ اس راوی کی حدیث ضعیف ہے یا اس راوی کی حدیث مردود ہے۔ یعنی کسی راوی کی عدالت میں کوئی خلل ہو یا کسی راوی کے ضبط میں خلل ہو، ٹھیک ہے نا، تو کسی راوی کی عدالت یا ضبط میں موجود خلل یا عیب کی نشاندہی کرنا، اور وہ خلل اور عیب ایسا ہو جو اس بات کا تقاضا کرے کہ اس راوی کی حدیث ضعیف ہو جائے یا اس کی حدیث بالکل مردود ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی نشاندہی کو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح کے عیب کی نشاندہی کرنے کو جرح کہتے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیں، جرح کسے کہتے ہیں؟ کسی راوی کی عدالت یا ضبط میں کسی ایسے عیب یا خلل یا وصف کی نشاندہی کرنا جس کی وجہ سے اس راوی کی روایت ضعیف ہو جائے یا مردود ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس طرح کی نشاندہی، اس طرح کے کسی عیب کی نشاندہی کرنے کو جرح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب مثال کے طور پر جیسے دیکھیں، کسی راوی کی عدالت میں عیب کی نشاندہی کرنا، مثلا راوی مجروح العدالہ ہے، کس طرح؟ مطلب وہ فاسق فاجر ہے، یا وہ شراب خور ہے، یا یہ ہے کہ وہ کذاب ہے، یا متہم بالکذب ہے، وضاع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی روایت بالکل مردود ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر کسی امام نے ایک راوی کے بارے میں کہا کہ یہ متہم بالکذب ہے، یا یہ کیا ہے؟ وضاع ہے، یا کذاب ہے، یا یہ فاسق ہے، تو کسی امام کا کسی راوی کے بارے میں یہ کہنا، ٹھیک ہے نا، یہ جرح ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے اس راوی کی عدالت میں ایک عیب کو بیان کیا ہے، اور یہ عیب کیسا ہے؟ یہ یعنی تہمہ بالکذب کا، یا وضع کا، یا کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جو عیب، یا فسق کا، یہ جو عیب اس راوی نے، اس ناقد نے، اس امام نے اس عیب کی جو نشاندہی کی ہے، یہ عیب ایسا عیب ہے جس سے اس راوی کی روایت مردود ہو جاتی ہے، یہ جرح ہے۔ راوی کے ضبط میں کسی اس طرح کے کسی عیب کی نشاندہی کرنا جس سے اس کی روایت مردود ہو جائے، مثلا یعنی اس کے ضبط میں بہت زیادہ خلل ہے، جس کے بارے میں ائمہ کہتے ہیں، مثلا اس راوی کے بارے میں ائمہ کہتے ہیں منکر الحدیث، یا متروک الحدیث، یا مغفل، تو اس طرح کے الفاظ اگر کسی امام نے، کسی ناقد نے کسی راوی کے بارے میں کہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے اس راوی کی روایت کیا ہو جائے گی؟ بالکل مردود ہو جائے گی۔ کیا مطلب بالکل مردود ہونے کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ روایت نہ دوسری روایت کو تقویت پہنچا سکتی ہے، اور نہ کوئی اور روایت اس کو تقویت پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اسے کہتے ہیں جرح۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راوی کے ضبط میں خلل تو ہوتا ہے لیکن وہ خلل شدید نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اس راوی کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک امام ہے، وہ کسی راوی کے بارے میں کہتا ہے صحیح الحفظ، تو صحیح الحفظ جب کسی راوی کے بارے میں کہہ دیا تو ایسی راوی کی روایت کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ تو یہ خلل کس چیز میں؟ اس خلل کی نشاندہی کی ہے امام نے، ناقد نے، اور اس خلل کا تعلق کس سے؟ ضبط سے۔ تو ضبط میں موجود اس خلل کی نشاندہی کرنا کہ یہ صحیح الحفظ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جرح ہے، اور اس خلل کی وجہ سے اس راوی کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بالکل مردود نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کی حدیث جو ہے کسی وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے اور فائدہ حاصل بھی کر سکتی ہے، یعنی یہ دوسرے کو بھی تقویت دے سکتی ہے، کسی اور کی روایت کو بھی تقویت دے سکتی ہے، اور خود بھی تقویت قبول کر سکتی ہے۔ تو اس تعریف سے معلوم ہوا کہ مجروح راویوں کی دو قسمیں ہیں، ایک ضعیف
ضعیف الحدیث اور دوسرا مردود الحدیث یا مردود الروایہ. ایک ضعیف الروایہ اور ایک مردود الروایہ. ٹھیک ہے نا. یعنی ضعیف الروایہ وہ راوی ہوتا ہے جس کے ضبط میں ایسا خلل ہو جو جس کی وجہ سے اس کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اور مردود الروایہ ایسا راوی ہوتا ہے کہ اس کے ضبط میں یا عدالت میں ایسا شدید خلل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اس کی حدیث بالکل مردود ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو گویا مجروح راویوں کی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ضعیف اور ایک مردود الروایہ اور ایک ضعیف الروایہ. ضعیف راوی البتہ جو ہے اس کی پھر تین قسمیں ہیں. کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ضعف مطلق ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ایک کسی امام نے ایک راوی کے بارے میں کہا کہ یہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے. مثلا عطیہ العوفی ہو گیا, لیث بن ابی سلیم وغیرہ ہو گئے. ان حضرات کے بارے میں ائمہ و نقاد نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہیں اور ان کا یہ ضعف مطلق ہے, یعنی ہر وقت ہر زمانے میں, ٹھیک ہے نا, جس شیخ سے بھی روایت کریں, جس جگہ بھی روایت کریں, ٹھیک ہے, خواہ کتاب سے روایت کریں یا زبانی روایت کریں, ان کی حدیث ہر وقت ضعیف ہے. اس کو کہتے ہیں ضعف مطلق. تو بعض راوی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ضعف مطلق ہوتا ہے, یعنی کسی وقت یا کسی شیخ یا کسی حالت کے ساتھ مقید نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اور راوی ضعیف کی دوسری قسم وہ راوی ہے جو بعض حالتوں میں تو ضعیف ہوتا ہے مگر مطلقاً ضعیف نہیں ہوتا. مثلا ایک راوی ہے وہ فی الجملہ تو وہ ثقہ راوی ہے, لیکن جب وہ کسی خاص شیخ سے روایت کرتا ہے تو اس میں اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو ایسے راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فلان ضعیف فی فلان. مثلا سفیان بن حسین ہے, مجموعی طور پر یہ ثقہ راوی ہیں, لیکن جب یہ زہری سے روایت کرتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے, تو اس وقت ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. تو پھر وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ سفیان بن حسین ضعیف فی الزہری. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے راوی کے ضعف کا ہم جب بیان کریں گے تو مطلقاً نہیں کہیں گے کہ یہ راوی ضعیف ہے, بلکہ جس حالت کے ساتھ اس امام نے مقید کیا ہے, جس شیخ کے ساتھ اس امام نے اسے مقید کیا ہے, اس حالت اور اس شیخ کے ساتھ مقید کرتے ہوئے ہم اس کے ضعف کو بیان کریں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سفیان بن حسین ضعیف, یہ غلط ہے. ہم کیا کہیں گے؟ سفیان بن حسین ثقہ الا انه ضعیف فی الزہری, اس طرح کہیں گے. کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک اپنے علاقے میں, تو اپنے وطن میں, اپنے ملک میں ہوتے ہوئے یا اپنے شہر میں ہوتے ہوئے تو وہ ثقہ ہوتے ہیں اور ان کی حدیث میں غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں یا بہت کم ہوتی ہیں, لیکن جب وہ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف سفر کرتے ہیں تو پھر ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. مثلا معمر ابن راشد العیلی ہیں رحمہ اللہ, یہ اصل میں بصرہ کے تھے, لیکن پھر یہ چلے گئے تھے یمن کا سفر انہوں نے کیا تھا, تو ظاہر حافظ تھے اور بہت زیادہ احادیث کی واسطے اور روایت تھے. تو وہاں جب طلبہ نے ان سے احادیث سنی تو وہاں کے لوگوں کو یہ پسند آ گیا اور انہوں نے ان کی وہیں شادی کر لی. جب شادی کر لی تو بس قید کر لیا, تو پھر یہ یمن کے ہی ہو کر رہ گئے. پھر کبھی کبھی بصرہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے آتے تھے. اب جب بصرہ, یہ عراق بصرہ جب یہ آتے تھے, یعنی عراق کے علاقے میں, صرف بصرہ نہیں, بصرہ چونکہ یہ وہاں کی والدہ تھی, جس لیے میں نے بصرہ کا نام لیا. تو یہ بصرہ یا عراق یا کوفہ وغیرہ جب آتے تھے, عراق آتے تھے, تو وہاں پھر ظاہر بات ہے طلبہ ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے اور ان سے احادیث سننے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو وہاں پھر ظاہر ان کے پاس اپنی کتابیں نہیں تھیں, تو وہاں پھر جب وہ حدیث بیان کرتے تو ان سے پھر غلطیاں ہو جاتی تھیں, کیونکہ کتابیں ظاہر بات ہے اس وقت تو اتنی نہ اس طرح کے وسائل تھے آج کل کے جیسے ہیں طباعت وغیرہ کے, اور میموری کارڈ میں تو آپ ہزاروں کتابیں رکھ سکتے ہیں, لیپ ٹاپ میں اور اسی طرح USB وغیرہ میں. تو اس وقت تو ظاہر بات یہ صورتحال نہیں تھی, نہ کاغذ تھا اس طرح کا, بہت مشکلات تھیں. تو اس لیے کتابیں ساتھ لے کر پھرنا, اور پھر وہ ایک کتاب تو ہوتی نہیں تھی, بہت زیادہ ہوتی تھی, تو اس لیے کتابیں ساتھ لے کے پھرنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو اب دیکھیں معمر بن راشد العیلی کے بارے میں ہم مطلقاً یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ضعیف ہیں, بلکہ ہم کہیں گے ضعیف ہیں کب ہیں ثقہ, لیکن جب یہ عراق میں حدیث بیان کرتے ہیں بصرہ کوفہ وغیرہ میں تو پھر اس وقت ان سے غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح مثلا ایک راوی ہے جب وہ کتاب سے حدیث بیان کرتا ہے تو وہ غلطیاں نہیں کرتا, اور جب وہ زبانی حدیث بیان کرتا ہے تو پھر اس سے غلطیاں ہوتی ہیں. اس کی مثال جیسے یونس بن یزید العیلی رحمہ اللہ ہے. ٹھیک ہے. یہ صاحب کتاب تھے, کتاب سے حدیث بیان کرتے تھے, لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے, شاید عمرے کے لیے حج کے لیے, تو وکیع ابن الجراح رحمہ اللہ سے ان کا آمنا سامنے ہوا.
تو انہوں نے کچھ حدیثوں کے بارے میں ان سے پوچھا، تو 3-4 حدیثوں میں یہ ان سے غلطیاں ہو گئی، تو انہوں نے ان کو ضعیف قرار دے دیا۔ اب ظاہر بات ان کے پاس کتابیں تو تھیں نہیں، تو ان سے غلطیاں ہوئیں، تو اس لیے اب یونس بن یزید الایلی رحمہ اللہ کو ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے جس طرح کہ وکیع بن الجراح رحمہ اللہ نے کہا ہے، بلکہ ہم مقید کریں گے کہ ضعیف ہے کب؟ فیما اذا حدث من حفظه، جب یہ زبانی حدیث بیان کریں گے۔ اسی طرح مثلا کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے ابتدائی مرحلے اور درمیانی مرحلے میں تو بالکل ثقہ ہوتے ہیں، لیکن آخر عمر میں بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں، تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اختلاط پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے راویوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مطلقاً ضعیف ہے، بلکہ ہم مقید کریں گے کہ آخر عمر میں الا انه تغیر بآخر یا اختلط بآخر وغیرہ اس طرح کہیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ ہے، ثقہ راوی ہے مجموعی طور پر، لیکن آخر عمر میں پھر ظاہر بات ہے اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، تو پھر ان سے غلطیاں ہوتی تھیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس راوی کو ایک خاص حالت کے ساتھ مقید کر کے ضعیف قرار دیا گیا ہے اور ائمہ نے ان کو کسی خاص حالت کے ساتھ مقید کر کے ضعیف قرار دیا ہے، تو ہم بھی ان کے ضعف کو اسی حالت کے ساتھ مقید کر کے بیان کریں گے، یہ مطلقاً نہیں کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، جس طرح پہلی قسم ہے۔ ایک تیسری قسم ضعیف راوی کی وہ ہے جو فی نفسی تو ثقہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے راوی کے ساتھ مقابلے میں اس کو جب ذکر کیا جائے تو پھر یہ یعنی اس کے مقابلے میں گویا ضعیف ہے، اگرچہ فی نفسی ثقہ ہے۔ مثال کے طور پر علاء ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ ہیں، ان کے بارے میں ابن معین رحمہ اللہ سے عثمان بن سعید الدارمی نے پوچھا شاید، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہیں، تو ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا لیس بہ باس، یعنی لیس بہ باس ان کے نزدیک یہ ثقہ کے مترادف ہے۔ پھر انہی نے عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ العلاء احب الیک ام سعید المقبوری، یعنی آپ کو کون زیادہ پسند ہے، علاء ابن عبد الرحمن یا سعید مقبوری؟ تو انہوں نے کہا علاء ضعیف۔ اب دیکھیں یہاں پر علاء کی انہوں نے تضعیف کی ہے، لیکن مقارنتاً بسعید المقبوری، یعنی سعید المقبوری کے مقابلے میں یہ ضعیف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں ان کے اقوال میں تعارض آ گیا، پہلے انہوں نے کیا کہا لیس بہ باس یعنی ثقہ، اور اب کیا کہا، اب کہا ضعیف، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں میں تطبیق کس طرح ہوگی، توفیق کس طرح ہوگی؟ دونوں میں اس طرح ہوگی کہ ہیں یہ راوی فی نفسی ثقہ، لیکن انہوں نے جو ضعیف کہا ہے تو وہ سعید المقبوری کے ساتھ مقارنہ و موازنہ کرتے ہوئے ضعیف کہا کہ ان کے مقابلے میں یہ ضعیف ہے، اگر فی نفسی ثقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں ہر تضعیف کو جس طرح ہوتی ہے اسی طرح بیان کرنا چاہیے۔ اگر کسی راوی کی تضعیف ائمہ نے مطلقاً کی ہے تو اس کو ہم مطلقاً بیان کریں گے، اگر کسی راوی کی تضعیف ائمہ نے کسی خاص حالت کے ساتھ مقید کرتے ہوئے کی ہے تو ہم بھی اس کو اس خاص حالت کے ساتھ مقید رکھیں گے اس تضعیف کو، اور اگر امام نے کسی راوی کی تضعیف دوسرے راوی کے ساتھ مقارنہ کرتے ہوئے کی ہے تو ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ انہوں نے مثلا اب ابن معین نے علاء ابن عبد الرحمن کو ضعیف کہا ہے تو ہم بھی اس کو کہیں کہ یہ ضعیف ہے، کیوں ابن معین نے اس کو ضعیف کہا ہے؟ نہیں، سیاق و سباق کو ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال اور راوی مردود کسے کہتے ہیں؟ مردود الروایہ، مردود الروایہ وہ راوی ہے جس کی ضبط میں شدید خلل ہو، اتنا شدید خلل ہو کہ اس کی روایت کو ائمہ نے بالکل ترک کر دیا ہے، یعنی وہ متروک ہو یا بالکل ضبط میں شدید خلل ہو۔ ہم کس طرح معلوم ہوگا؟ اس طرح معلوم ہوگا کہ جس راوی کے بارے میں ائمہ کہیں کہ یہ مغفل ہے، جس راوی کے بارے میں ائمہ کہیں کہ یہ متروک الحدیث ہے یا منکر الحدیث ہے۔ مغفل کا مطلب یہ ہے کہ بوقت اخذ حدیث، بوقت تحمل، ٹھیک ہے، یہ اونگتا رہتا تھا یا سوئے رہتا تھا یا یہ کہ کھیلتا رہتا تھا اور توجہ اس کی نہیں ہوتی تھی، اس طرح کی راوی کو مغفل کہتے ہیں۔ تو مغفل کا معنی ہے بوقت تحمل، بوقت اخذ یہ بیدار اور منتبہ نہیں ہوتا تھا۔ خیر، اس طرح کے راوی کے بارے میں اگر اس طرح کے الفاظ کہے جائیں تو یہ شدید جرح ہوتی ہے، اور یہ جرح اس کا تعلق ضبط سے، عدالت سے نہیں ہے، تو اس شدید جرح کی وجہ سے اس کی روایت مردود ہو جائے گی، اور وہ بالکل نہ تقویت کی صلاحیت رکھتی ہے، کسی اور کو تقویت دے سکتی ہے، نہ خود تقویت قبول کرتی ہے۔ عدالت میں جرح ہو جائے، عدالت میں طعن ہو جائے، ٹھیک ہے نا، عدالت میں کوئی خلل بیان کر لیں کوئی امام، تو اس کی وجہ سے بھی اس راوی کی روایت مردود ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی راوی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ
فاسق ہے، یا یہ کہ وہ کذاب ہے، یا شراب خور ہے، یا گانے سنتا تھا وغیرہ وغیرہ اس طرح. تو یہ جو ہے اس طرح کی جرح جو ہے یہ راوی کی روایت کو ساقط کر دیتی ہے. تو اس طرح کی راوی کو مردود الروایہ کہتے ہیں. تو دیکھیں آپ نے مردود الروایہ جو راوی ہے نا وہ گویا دو قسم کا ہے. ایک وہ جس کی عدالت میں خلل ہو، اور ایک وہ جس کے ضبط میں خلل ہو مگر شدید خلل ہو. ٹھیک ہے نا. اور جو ضعیف الروایہ راوی ہے، ٹھیک ہے نا، ضعیف الروایہ جو راوی ہے اس کا تعلق صرف ضبط سے، یعنی اس کے ضبط میں خلل ہوتا ہے اور وہ خلل بھی شدید نہیں ہوتا. کیا مطلب شدید نہیں ہوتا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس خلل کی وجہ سے جو ضعف آیا ہے اس ضعف کا، اس کمزوری کا جبیرہ ہو سکتا ہے کسی اور روایت کے ذریعے، اور یہ کسی اور روایت کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. تو راوی ضعیف کی جو تینوں قسمیں میں نے بیان کی یہ تقویت کی صلاحیت رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تضعیف الروایہ سے مراد یعنی راوی کے ضبط میں ایسا خلل ہو جس کی وجہ سے اس راوی کی روایت ضعیف ہو جائے. تو اس طرح کی ضعیف روایت، اس طرح کے ضعیف راوی کی روایت جو ہے وہ تقویت کو قبول کرتی ہے اور تقویت دیتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو گویا یہاں پر دو درجے بیان ہوئے ہیں تقویہ اور عدم تقویہ کے اعتبار سے. تو وہ راوی جس کی روایت تقویہ کو قبول کرتی ہے اور تقویہ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس پہلے حصے میں بیان ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور وہ راوی جس کی روایت بالکل کسی کام کی نہیں ہوتی، نہ تقویہ دیتی ہے نہ تقویہ قبول کرتی ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ایک اور لفظ تھا جس کو میں نے حذف کر دیا جو ضابط الجرح والتعدیل میں موجود ہے، تلین روایتہ، ٹھیک ہے نا، و تضعیفہا، اس کو میں نے حذف کر دیا. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے، تلین کا کیا معنی ہے؟ تلین یہ بھی ضعف کا، اصل میں ضعف کلی مشکک ہے. راوی کا ضعف یہ کلی مشکک ہے. ٹھیک ہے. اس کے مختلف مراتب ہیں. تو بالکل ہلکا مرتبہ جو ہوتا ہے نا ضعف کا وہ یہی تلین والا ہے. یعنی کس راوی کے بارے میں کہہ دیا جائے فلان لین الحدیث، یا فلان صدوق یخطئ، یا فلان صدوق لہ اوہام وغیرہ. تو یہ تلین روایت والا اس کو تلین روایت والا مرتبہ ہے یہ، اور یہ تضعیف کا بالکل ہلکا مرتبہ ہے. تو چونکہ تلین روایت یہ تضعیف میں داخل تھا تو اس لیے میں نے اس کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے. اس کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی. میرے خیال میں اس سمجھ میں آ گیا ہوگا ان شاء اللہ. جی الحمدللہ. چلے شکر ہے. تو جرح کے اصطلاحی معنی ہو گئے. اب آتے ہیں تعدیل کے لغوی اور اصطلاحی معنی. تعدیل کے لغوی معنی کیا ہے؟ تسویہ. ٹھیک ہے. کسی چیز کو سیدھا کرنا، تقویم، ایک چیز کا دوسری چیز سے مقارنہ کرنا، موازنہ کرنا، یہ لغت میں تعدیل کے معنی ہے. اصطلاح میں تعدیل کیسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں تعدیل کہتے ہیں کسی راوی کی عدالت اور ضبط دونوں میں ایسا حسن اور خوبی ہو جس کی وجہ سے اس کی روایت قبول کی جاتی ہو. ٹھیک ہے. یعنی کسی راوی کی عدالت اور ضبط میں موجود ایسی خوبی کو بیان کرنا جو تقاضا کرتی ہو اس راوی کی روایت کے قبول کا. یعنی ناقد کسی راوی کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ثقہ ہے یا یہ صدوق ہے. ٹھیک ہے نا. تو ثقہ اور صدوق کا کیا مطلب؟ یعنی یہ عدالت کے اعتبار سے بھی اچھا ہے اور یہ اس کا ضبط بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں عدالت کی بھی تعریف ہو گئی، عدالت میں کی خوبی بھی بیان ہو گئی، ضبط میں بھی جو خوبی ہے وہ بھی بیان ہو گئی. اور یہ عدالت اور ضبط میں جو خوبی موجود ہے یہ کس بات کا تقاضا کرتی ہے؟ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس راوی کی روایت اور حدیث کو قبول کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں تعدیل. تو تعدیل کے معنی کیا ہوئے کہ ناقد کسی راوی کی عدالت اور ضبط میں موجود خوبی کی نشاندہی کرے یا بیان کرے، اور وہ خوبی ایسی ہو جو تقاضا کرتی ہو کہ اس راوی کی روایت کو قبول کیا جائے. اسے کہتے ہیں تعدیل. مثلا امام ناقد کا کسی راوی کے بارے میں یوں کہنا ہے کہ فلان ثقۃ، فلان ثقۃ ضبط، فلان مستقیم الحدیث، ٹھیک ہے نا، فلان صدوق. تو یہ کہنا یہ کیا؟ یہ تعدیل ہے. کیوں؟ اس نے اس راوی کی عدالت اور ضبط میں موجود ایک خوبی کو اشکارا کیا ہے، واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، نشاندہی کی ہے، اور یہ خوبی ایسی ہے جس کی وجہ سے اس راوی کی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تعدیل ہو گئی. اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ مقبول راوی گویا وہ راوی جس کی عدالت اور
ضبط میں خوبی موجود ہو، ایسا راوی گویا کیا ہوتا ہے؟ مقبول الروایہ ہوتا ہے۔ اب مقبول الروایہ راوی دو قسم کا ہے، مقبول الروایہ راوی دو قسم کا ہے۔ ایک وہ راوی ہے مقبول الروایہ جس کی حدیث صحیح لذاتی ہی کے درجے پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صحیح لذاتی ہی کے مرتبے پر ہوتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نقاد، جس کے بارے میں نقاد کہتے ہیں فلان ثقۃ، فلان مستقیم الحدیث، فلان ثقۃ ثبت، اور اس سے اوپر جتنے بھی مرتبے ہیں۔ تو جس راوی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیے جائیں جو میں نے ابھی بیان کیے، ٹھیک ہے نا، تو اس راوی کی حدیث، وہ مقبول الراوی جو ہوتا ہے اس کی حدیث صحیح لذاتی کے مرتبے پر ہوتی ہے۔ تو وہ مقبول حدیث راوی کی ایک قسم وہ ہے کہ اس کی روایت صحیح لذاتی کے مرتبے پر ہو، اور یہ کون سے راوی ہوتا ہے؟ یہ وہ راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں ائمہ اس طرح کے الفاظ کہیں کہ فلان ثقۃ وغیرہ وغیرہ، یا اس سے اوپر درجے کے الفاظ۔ اور ایک مقبول الروایہ، مقبول الحدیث راوی وہ ہوتا ہے جس کی حدیث حسن لذاتی کے مرتبے میں ہوتی ہے، یعنی کچھ نچلے مرتبے میں ہوتی ہے۔ یہ کون سا راوی ہوتا ہے؟ یہ وہ راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں ائمہ ثقہ سے نیچے کے اور ضعیف سے اوپر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بشرطے کہ اس میں غلطی وغیرہ پر تنبیہ نہ کی جائے، مثلا کسی یعنی غلطی، اوہام وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کا اضافہ نہ کیا جائے۔ مثلا یوں کہا جائے کسی راوی کے بارے میں فلان صدوق، فلان لیس بہ باس، فلان محلہ الصدق، اس طرح کے الفاظ کسی راوی کے بارے میں اگر کہے جائیں تو اس کی حدیث حسن لذاتی کے مرتبے پر ہوگی۔ تو گویا اس تعریف سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس راوی کی عدالت اور ضبط میں موجود خوبی کی نشاندہی کی جائے، ٹھیک ہے نا، وہ راوی مقبول الروایہ ہوتا ہے۔ اور وہ مقبول الروایہ راوی جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک وہ جس کی حدیث صحیح لذاتی کے مرتبے پر ہوتی ہے، یہ وہ راوی ہے جس کے بارے میں ائمہ ثقہ اور اس سے اوپر کے الفاظ کہتے ہیں۔ اور ایک مقبول الروایہ راوی وہ ہوتا ہے جس کی حدیث حسن لذاتی کے مرتبے میں ہوتی ہے، اور یہ وہ راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں ائمہ ثقہ سے کم درجے کے الفاظ اور ضعیف سے اوپر درجے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلا صدوق کہتے ہیں، یا محل الصدق کہتے ہیں، اور یا لیس بہ باس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ جو کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بشرطے کہ ان کے ساتھ غلطی وغیرہ پر دلالت کرنے والے الفاظ موجود نہ ہوں، ورنہ تو پھر وہ تلین اور روایہ کے درجے میں ہو جائے گا، اور وہ جرح شمار ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب